اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے ماہ رمضان، تجھے کیسے الوداع کہوں کہ تو نے پھر سے لوٹ کر آنا ہے۔ مجھے الوداع کر، میں نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ دعا صرف ایک ہی لفظ نہیں بلکہ دعا جذبات کے سمندر پر وہ لہر ہے جو اپنے پیاروں کے لیے وقت بے وقت اٹھتی رہتی ہے۔ میری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ رب کائنات آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دے جو آپ کے دل میں ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی نیند کو فرحت، جاگنے کو برکت اور دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری بیماریاں اور پریشانیاں ختم فرما، ہمیں دو جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، مبارک مہینے کی بابرکت ساعتیں دھیرے دھیرے کر کے اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کو سمیٹے اپنے اختتام کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں۔ اے میرے رب العزت، اے میرے پاک پروردگار، ہم گناہ گار، سیاہ کار، بدکار نہیں جانتے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تجھے پسند بھی آئی ہیں کہ نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ناقص اعمال تجھے راضی بھی کر پائے ہیں کہ نہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے روزے تیری بارگاہ میں قبولیت بھی لے پائے ہیں کہ نہیں۔ اے میرے غفور و غفار اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے یا رب العالمین۔ ہم ندامت و توبہ کے ساتھ تیرے حضور پیش ہیں۔ یا مالک القدوس، ہمیں بخش دے۔ اے بزرگی والے اللہ، جانے انجانے میں کیے گئے ان تمام گناہوں، ساری کوتاہیوں، غفلتوں اور گستاخیوں کو معاف فرما دے جو تیری ناراضگی کا سبب بن گئے۔ اے میرے کریم اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ ہمیں قبر کے عذاب، جہنم کی آگ اور محشر کی گرمی سے محفوظ رکھنا یا اللہ۔ بے شک اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہم خسارے ہی خسارے میں ہیں، مگر میرے اللہ تو پاک ہے، تو رحیم و کریم ہے۔ اللہ توبہ و معافی کو پسند کرنے والے رب العالمین، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے پہلے جانے والوں سمیت ہمیں اور ہمارے بعد رہ جانے والوں کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ بے شک تو ہی قادر و قدرت والا پاک رب ہے۔ رمضان کے الوداعی دن ہے، دل کی ادھوری خواہشوں پر کن فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ تیرا محبوب مہینہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ تجھے تیرے رب العالمین ہونے کا واسطہ تیری شان بڑی خوددار ہے کہ تجھے واسطہ بھی کسی کا منظور نہیں۔ تجھ سے تیری ہی ذات کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے یا اللہ۔ تو سب بہتر جانتا ہے یا اللہ، ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ اے پاک پروردگار، لیلۃ القدر میں ہمارے لیے معجزوں کے دروازے کھول دے۔ بے شک ہمارا رب ہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو سدا اپنی چاہت نصیب کرے اور کشادہ رزق دے۔ ہر نیا دن سابقہ دن سے اچھا خیر و برکت والا ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو ذہنی، قلبی و جسمانی سکون عطا فرمائے۔ آپ سب پر اور آپ سب کے گھر والوں پر اپنی خاص رحمت و برکت نازل فرمائے اور تمام ناگہانی آفات، بیماریوں، نقصانات اور رنج و فکر سے آپ سب کو اور آپ سب کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ دل سے نکلی دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا و آخرت کی ہر نعمت سے نوازے۔ عزت، احساس، پیار، شفقت اور محبت ایسے ادھار ہیں جو ضرور واپس ملتے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو شیاطین کے شر اور حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت
ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج کا دن ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے لیے برکت و عافیت والا ہو۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے راستے آپ پر آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جنہیں آپ کے فیصلوں پر اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، جن کا بڑھاپا تو آپ ہی کا پر جوانی بھی آپ ہی کی رہتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو راحت میں تبدیل فرما دے۔ اللہ پاک بے بس مجبور ہر وہ شخص جو مالی سبب کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، ازواجی زندگی کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے، دیگر مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، الہی تو سب کو جانتا ہے تو ان سب پر اپنا خاص رحم فرما۔ الہی درد مندوں کی حاجتوں کو تو ہی سننے والا ہے، الہی اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ اس دعا کو سننے والی جتنی بھی میری پیاری بہنیں پریشان ہیں، الہی تو سب ان کے حالات جاننے والا ہے، سب کی دعاؤں پر کن فیکون کا حکم فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، شوہر کو کبھی بھی بیوی سے پہلے دنیا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا کہ کوئی ایک دعا کروں جو سب عورتوں کے حق میں قبول ہو جائے تو میں یہی دعا کرتی، عورت کا جنازہ شوہر کے کندھے پر ہی جائے، کوئی بھی عورت بیوہ نہ ہو۔ ویسے بھی ایک عورت کا باپ کے بعد مان اور سہارا اس کا شوہر ہے، اگر وہ چلا جائے تو عورت بھی مر جاتی ہے، اگر پھر سے کچھ جینے کی آس ملے تو یہ ظالم سماج اسے مار دے گا۔ اللہ پاک سب کے شوہر کو سلامت رکھے۔ یا اللہ پاک، اس بابرکت مہینے میں ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، رزق کی تنگی دور فرما، ہماری اولاد کو نیک و فرما بردار بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، بیماری دور فرما، بندوں کی محتاجی سے بچا، رشتوں میں خلوص پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل غنی کر دے، غریبوں مساکین کے لیے ہمدردی پیدا فرما، مدد کرنے کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ظالم ظلم کر رہا ہے، ان کی مدد فرما، جو تیرے دین کے لیے سچائی سے لڑ رہے ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر رہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچہ بہت کمزور ہوتا ہے، ماں اس کا خاص خیال رکھتی ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتی ہے۔ اے مالک، ہم بھی تو آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمزور ترین امتی ہیں، اور ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ آپ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اے خالق کائنات، ہم سبھی امت محمدیہ پر خاص رحم و کرم کا معاملہ کیجیے۔